السلام علیکم ڈیئر ویورز، انوائرمنٹل کیمسٹری کے لیکچرز کے ساتھ میں ہوں حبیب الرحمن۔ انوائرمنٹل کیمسٹری میں ہمارا آج کا لیکچر ہوگا واٹر پولوشن کے چیپٹر میں سے لیکچر نمبر 3، اور لیکچر 3 ہوگا کرائٹیریا فار واٹر کوالٹی کے متعلق۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں واٹر فار میونسپل پرپزز، یعنی جو گھروں میں، دفاتر میں اور مختلف جگہوں پہ جو واٹر یوز ہوتا ہے، پہلے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ میونسپل واٹر ڈرنکنگ کے لیے یوز ہوتا ہے، واشنگ کے لیے یوز ہوتا ہے، کلیننگ کے لیے یوز ہوتا ہے، اور دوسرے ڈومیسٹک پرپزز یعنی گھریلو کاموں کے لیے۔ اور یہ واٹر فٹ ہوتا ہے ڈرنکنگ مقصد کے لیے، یعنی جو واٹر ڈرنکنگ پرپز کے لیے فٹ ہو ہم اس کو کہتے ہیں پوٹیبل واٹر۔ پوٹیبل واٹر کے اندر کچھ خاص پراپرٹیز ہوتی ہے جن کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ اوڈر لیس ہوتا ہے، اس میں کوئی سمیل نہیں ہوتا، اس میں کوئی ویزیبل سولڈ پارٹیکلز نہیں ہوتے، کنٹامنیٹڈ نہیں ہوتا، اور اس میں انہیلتھی ٹاکسنز یعنی زہریلے مرکبات اور کیمیکلز نہیں ہوتے، منرل سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور یہ ٹیسٹ لیس ہوتا ہے۔ تو یہ پراپرٹیز تھے ڈرنکنگ واٹر یا پوٹیبل واٹر کے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں باری باری واٹر کی کوالٹی کے لیے جو کرائٹیریا ہے اس کو باری باری ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے کنٹامیننٹ فری، یعنی واٹر کو کنٹامینیشن سے فری ہونا چاہیے جو ڈرنکنگ واٹر ہو۔ تو واٹر از فلٹرڈ آف انہیلتھی ٹاکسنز، جس میں سینتھیٹک کیمیکلز ہوتے ہیں، ٹاکسک میٹلز ہوتے ہیں، بیکٹیریا، وائرسز، ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز ہوتے ہیں، اور اسی طرح کے دوسرے ایڈیٹیو جو کسی چیز میں اس کی خصوصیات بڑھانے کے لیے ڈالے جائیں، اور کلورین، فلورائڈ وغیرہ۔ تو پانی کو ان سب چیزوں سے فلٹر یعنی صاف کر دینا چاہیے۔ سیکنڈلی منرل رچ، یعنی جو پوٹیبل واٹر ہو اس میں منرلز ہونے چاہیے۔ تو قدرتی طور پر جو منرلز سورس واٹر کے اندر ہوتے ہیں ان کو ریموو نہیں کرنا چاہیے پیوریفیکیشن کے پروسیس میں۔ پیوریفیکیشن پروسیس جیسے ریورس اوسموسس ہے، ریورس اوسموسس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پانی میں سے بیکٹیریا کو اور لارج پارٹیکلز کو، آئنز وغیرہ کو ریموو کر دیتے ہیں، یا جیسے پانی کی ڈسٹیلیشن جب ہم کرتے ہیں تو اس کے منرلز کو ریموو نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ واٹر فٹ فار ڈرنکنگ نہیں ہوگا۔ اگلی بات، جو پوٹیبل واٹر ہے اس کا پی ایچ الکلائن ہونا چاہیے، یعنی جو ڈرنکنگ واٹر ہے وہ الکلائن پی ایچ کا ہوتا ہے، اور اس کا پی ایچ 7 اور 7 سے اوپر ہونا چاہیے، جس کا مطلب ہے کہ یہ واٹر ہیلتھی لیول آف الکلائن منرلز رکھتا ہے، یعنی اس میں کیلشیم اور میگنیشیم آپ کو ملیں گے۔ مائکرو کلسٹر، اور واٹر جو الیکٹرولائز ہو یا ریڈیوسڈ ہو۔ اب الیکٹرولائز یا ریڈیوسڈ واٹر کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی واٹر کو سب سے پہلے پیوریفیکیشن کے پروسیسز سے گزارا جاتا ہے، یعنی واٹر میں جو سسپینڈڈ پارٹیکلز ہیں ان کو پہلے ریموو کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس واٹر کی الیکٹرولائسس کی جاتی ہے، اور اس کے اندر ہائیڈروجنز کی مقدار کو بڑھایا جاتا ہے۔ تو وہ واٹر جس میں ہائیڈروجن کی مقدار بڑھ جائے اس کو الیکٹرولائزڈ یا ریڈیوسڈ واٹر کہتے ہیں۔ اس واٹر کے اندر یہ پراپرٹی ہوتی ہے کہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ تو ڈرنکنگ ریڈیوس واٹر یہ امپروو کرتا ہے سیلولر ہائیڈریشن کو اور سیل واٹر ٹرن اوور کو، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس طرح کا واٹر یہ باڈی سیلز کے اندر نیوٹرینز کو ان کرتا ہے، انٹری میں ہیلپ کرتا ہے،
اور باڈی سے ٹاکسنس کو ریموو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ نیکسٹ پراپرٹی ہے پوٹیبل واٹر کی اینٹی آکسیڈنٹ۔ واٹر جو کہ آئونائزڈ ہو یعنی اس میں نگیٹو ریڈکشن پوٹینشیل ہو، جس کا ہم جانتے ہیں کہ پازیٹیو آکسیڈیشن پوٹینشیل بھی ہو سکتا ہے اور نگیٹو بھی، تو اس واٹر کا جو آکسیڈیشن پوٹینشیل ہے وہ نگیٹو ہونا چاہیے، تو یہ کام کرے گا ایز اے نیوٹرلائز فری ریڈیکل، یعنی یہ ہماری باڈی کے اندر جو ٹاکسک ریڈیکلز ہوں گے جو آکسیڈیشن پیدا کرتے ہیں ایجنگ کے پروسیس کو یعنی بڑھاپے کو جلدی لاتے ہیں، تو یہ پانی ان آکسیڈینٹس کو ریموو کر دے گا اور آکسیڈیشن کے پروسیس کو باڈی کے اندر سلو کر دے گا۔ ہارڈنیس اینڈ واٹر کوالٹی۔ ہارڈنیس کیا پانی کی سختی کو کہتے ہیں اور یہ مختلف آئنز کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی پریزنس آف میٹلز آئن جو آتے ہیں منرل سے اور ڈیزولو ہوتے ہیں واٹر کے اندر، اس میں کیلشیم اور میگنیشیم کے کلورائڈز بھی ہو سکتے ہیں، سلفیٹس بھی ہو سکتے ہیں، یہ پانی میں ہارڈنیس کی وجہ بنتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر پانی وہ یعنی پینے سے معدے میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اسٹمک پرابلمس پیدا ہو جائیں گے، اور یہ پھر سوپ وغیرہ کے ساتھ جب کپڑے دھوئے جاتے ہیں ہارڈ واٹر میں تو بجائے جاگ بننے کے وہ سوپ ٹوٹنا شروع کر دیتا ہے، اور سوپ اسکم یعنی جاگ نہیں بناتا بلکہ سوپ ٹکڑے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہارڈنیس کو آگے ہم تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں۔ فریش واٹر میں پرائمری آئنز کیلشیم اور میگنیشیم ہوتے ہیں، تاہم مینگنیز وغیرہ بھی اس کے اندر ہارڈنیس کو بڑھا سکتے ہیں۔ اب اس ڈائیگرام کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اب دیکھیں سافٹ واٹر، سافٹ واٹر کے اندر یہ جو آئنز وغیرہ ہے یہ 17.1 ملی گرام پر لیٹر سے کم ہونے چاہیے، اور اگر پانی تھوڑا سا ہارڈ ہوگا تو اس میں 17.1 سے 60 تک ہو سکتے ہیں، اور اگر اور زیادہ ہارڈ ہوگا تو 60 سے 120 ملی گرام پر لیٹر ہو سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ ہارڈ واٹر میں 120 سے 180 ملی گرام پر لیٹر ہو سکتے ہیں آئنز، اور جو ویری ہارڈ واٹر ہوگا اس میں 180 ملی گرام پر لیٹر سے یہ کیلشیم اور میگنیشیم اور دوسرے آئن زیادہ ہوں گے، اور وہ اس پینے کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ تو چلیے نیکسٹ پراپرٹی کی طرف چلتے ہیں۔ ٹوٹل ڈیزولو سولوینٹس، اس کو TDS بھی کہا جاتا ہے۔ ٹوٹل ڈیزولو سولوینٹ اصل میں میئر کرتے ہیں ڈیزولو سالٹس کو پانی کے سیمپل کے اندر، یعنی کسی بھی پانی کے اندر کتنے سالٹس ہوتے ہیں اس ڈیزولو سالٹس کو ہم TDS کے تھرو ناپتے ہیں۔ تو TDS جو ہے TDS is the residue remaining after evaporation of the water۔ TDS جو ہے یہ ریزیڈیو ہوتا ہے، بقایا جات کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پانی کی ایویپوریشن کے بعد ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے TDS کو دیکھنا ہے تو کسی بھی برتن میں آپ پانی لیں اور اس پانی کو پھر آگ پہ رکھ دیں، وہ ویپورائز ہوتا رہے، تو برتن کے سائڈ پر خاص طور پر جب آپ ایلومینیم کا برتن یوز کریں گے تو آپ اس کے سائڈ پر سفید سفید نشان نظر آئیں گے، وہ ٹوٹل ڈیزولو سولوینٹس ہوتے ہیں۔ تو ٹوٹل ڈیزولو سولوینٹس carried in streams throughout the world has been estimated Livingston to 120 ملی گرام، یعنی ایک زمانے میں TDS لوڈ کو جب اسٹریمز کے اندر چیک کیا گیا تھا تو وہ 1963 میں 120 ملی گرام پر لیٹر پانی میں پایا گیا تھا لیونگسٹن ایک علاقے میں۔ اب اس ڈائیگرام میں ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں اس کو کہ جو ایکسلنٹ واٹر ہوتا ہے اس میں TDS لیول 300 سے کم ہونا چاہیے ملی گرام پر لیٹر کی ہم بات کر رہے ہیں، اور جو پانی بہتر ہو اس میں 300 سے 600 ملی گرام پر لیٹر ہوں گے، اور جو پانی ٹھیک ہو اس میں 600 سے 900، جو پانی مجبوراً پینے کے قابل ہو اس میں 900 سے 1200 TDS لیول ہوگا، لیکن جو پانی بالکل ان ایکسیپٹیبل رینج میں آ جائے یعنی اس کو پینے سے نقصان ہو سکتا ہے اس میں TDS لیول 1200 ملی گرام پر لیٹر سے زیادہ ہوگا۔ اب ہے کنڈکٹیوٹی، تو پانی کے اندر کنڈکٹیوٹی کی پراپرٹی بھی ہوتی ہے، اور وہ کیوں ہوتی ہے؟ کنڈکٹیوٹی اصل میں میئر ہے کیپیسٹی آف واٹر کی کہ وہ اس میں سے الیکٹریکل کرنٹ گزر سکتا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ پیور واٹر میں سے کرنٹ نہیں گزر سکتا، تو کنڈکٹیوٹی کے لیے لازمی ہے کہ پانی ان پیور ہو،
यानी कंडक्टिविटी इज रिलेटिव टर्म रिलेशनशिप बिटवीन TdS कंसंट्रेशन एंड कंडक्टिविटी, यानी पानी की जो कंडक्टिविटी है उसका ताल्लुक TdS से होगा। अब आप नीचे सेंटेंस देखें कि कंडक्टिविटी बढ़ जाता है जब TdS बढ़ जाए, यानी जितने टोटल डिजोल्व सॉल्वेंट्स पानी में ज़्यादा होंगे उतने इसकी कंडक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद है ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो पानी के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल्स पाए जाते हैं नेचुरल वाटर में। अच्छा, क्यों वो पाए जाते हैं? ये नतीजे में मुख्तलिफ प्रोसेसेस के आते हैं पानी के अंदर, जिसमें प्रेसिपिटेशन है, बारिश होती है, और सरफेस वाटर है, यानी जब बारिश होती है तो अपने साथ मुख्तलिफ मटेरियल्स को डिज़ोल्व करता हुआ जाता रहता है। तो इसके नतीजे में मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक मेटल्स भी पानी के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।